فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر رمضان المبارک میں نازل ہوئی. لیلۃ القدر میں اللہ پاک نے اس سورت کو نازل فرمایا، بلکہ اس سورت کو کیا سارے قرآن کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا ذکر فرمایا کہ ان میں ایک آدمی اس طرح تھا جس نے اتنے سال جہاد کیا، اتنے سال روزے رکھے، اور اسی طرح اتنے سال اس نے اللہ کی عبادت کی، کئی سال اس نے اللہ کی عبادت کی. پھر ان امتوں کی عمریں بھی زیادہ تھی. فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60-70 سال ہے، اور ان امتوں کی عمریں جو تھی وہ 100 سال. جس طرح نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال آپ نے صرف تبدیل کی، تو باقی جو ان کی امت تھی ان کی عمریں بھی زیادہ تھی. اب لازمی بات ہے کہ اتنی عمر میں اتنی عبادت کریں گے تو صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ وہ تو ہم سے عبادت میں آگے بڑھ گئے. وہ جو امتی تھی اتنی زیادہ عمروں میں جو انہوں نے اتنی عبادت کی، ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے، ہم تو جلدی فوت ہو جاتے ہیں، تو عبادت میں وہ ہم سے آگے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اس میں اس سورت کو نازل فرما کے بتا دیا کہ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک رات میں یہ عبادت کر دیں، اور ان زیادہ عمروں والوں سے یہ عبادت میں آگے بڑھ جائے. ورنہ کہ ایک رات میں نے تمہیں ایسی دی سورت حاجی شب قدر، اس ایک رات میں تم عبادت کر لو 2000 مہینے سے 1000 مہینے. وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تمہیں کیا معلوم کہ اس لیلۃ القدر کی شان کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح. اس میں فرشتے اور روح آسمان سے نازل ہوتے ہیں. فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر ایک حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلامتی والی رات ہے یہ کہ صبح تک، رات سے لے کر طلوع فجر تک. تو یہ شب قدر جو ہے وہ رمضان میں آتی ہے، اور رمضان کے آخری تاپ رات 21، 23، 25، 27 کو ایک رات میں عبادت کر لو تو ان امتوں سے تم عبادت میں آگے نکل جاؤ. ایک رات. اور وہ رات کون سی ہے؟ وہ شب قدر کہلاتی ہے. اور کب آتی ہے جی؟ رمضان المبارک. ایک کی بجائے وہ 5 راتیں
آفتاب جو آتے ہیں ان میں فرمایا کہ اس کو تلاش کرو. لیکن مسلمان جو ہے اس سے بھی کئی مسلمان محروم رہ جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس امت کی فضیلت تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنی عمریں لگائی اور اتنا ثواب کمایا تو ایک رات میں ہی ثواب کماؤ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی حلوہ پکاتا ہے، کوئی آتش بازی کرتا ہے، کوئی گپے لگاتا ہے، اس رات کو بھی ضائع کرتے ہیں. اور اگر اس رات میں کوئی شخص گناہ کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور جو عبادت میں کھڑا ہے وہ رپورٹ دیتے ہیں. میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر ایک حکم لے کر فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی جھرمٹ میں آتے ہیں، اور یہ رات مغرب سے لے کر طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی. سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو اس امت کو اللہ پاک نے اتنی خصوصیت عطا فرمائی کہ ایک رات کو عبادت کر لو تو ان لوگوں سے تم عبادت میں بڑھ جاؤ گے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، اور رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جس شب کو نازل ہوئی شب تمام شبوں سے افضل. جس ہستی پر نازل ہوئی وہ ہستی تمام ہستیوں سے افضل. اور جس شہر میں قرآن نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں سے افضل. اور جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں سے. قرآن پاک اتنے بڑے اللہ پاک کے یہاں عزت ہے اور احترام ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اور اس کے ساتھ وہ لگائے گا وہ بھی اللہ کے یہاں اتنا اونچا ہوگا. قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے روزانہ کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع، اور جو حافظ ہے وہ 1 سپارہ پڑھے. تو یہ ہے کہ شب قدر کا منظر جو اللہ پاک نے بتایا کہ تم گھبراؤ نہیں. پہلی امتوں کے اگر عمریں زیادہ کی، انہوں نے زیادہ عبادت کی، میں تمہیں ایک رات میں لے لوں گا. لیکن اب کوشش کون کرے گا؟ نہیں ہم کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو محروم رہیں گے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ